بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طلبات، پچھلی دفعہ آپ نے پڑھا تھا کہ جنرل انٹروڈکشن اباؤٹ دی میس اسپیکٹرومیٹری اور میس اسپیکٹروسکوپی۔ میس اسپیکٹرومیٹری یا میس اسپیکٹروسکوپی میں سب سے پہلا اور بڑا عام سٹیپ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کمپاؤنڈ کو ویپورائز کر کے پھر اس کو نیوٹرل مالیکیول سے کیٹائن میں تبدیل کیا جاتا ہے، اور کیٹائن ہی جو میس اسپیکٹرومیٹر میں ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں۔ ڈیٹیکٹر میں نہ تو نیگیٹو آئن اس کے ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں ڈیٹیکٹر آف دی میس اسپیکٹرومیٹر میں، اور نان ریڈیکل جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں ان دی ڈیٹیکٹر آف دی میس اسپیکٹرومیٹر۔ تو پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اس جو سمپل آپ کے پاس ہے اس کو آپ ویپرائز کریں، پھر ویپرز کے اندر جو مالیکیول ہیں ان کو آپ کیٹائنز میں چینج کریں، پھر کیٹائن کی ایم اور ای میئر کریں، اور پھر اس کی ریلیٹیو ایبنڈنس پہ اس کا گراف جو ہے وہ پلاٹ کریں، اور پھر آپ کے پاس کیا چیز آ جاتی ہے، میس اسپیکٹرم آ جاتا ہے۔ آج ہم آئونائزیشن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ آئونائزیشن وہ پروسیس ہے in which the neutral molecules are changed into the ions۔ ویسے ہم آئونائزیشن اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیوٹرل ایٹم، the process in which the neutral atom is changed into the ions is called as ionization، or the process in which the neutral molecule is changed into the cations، particularly cations۔ تو ویسے تو اینائن بھی آئونائزیشن ہوگا، لیکن ہم چونکہ میس اسپیکٹرومیٹری کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ آئونائزیشن سے مراد وہ ہوگی جو کہ یہاں پہ آئنز بنتے ہیں۔ دی پروسیس ان وچ دی آئنز آر فارمڈ دیٹ از کالڈ ایز آئونائزیشن، اور ود ریسپیکٹ ٹو دی میس اسپیکٹرومیٹری وین دی نیوٹرل مالیکیول از چینج انٹو دی کیٹائن، دیٹ پروسیس از کالڈ ایز آئونائزیشن۔ آئونائزیشن جو ہے وہ دو میتھڈ سے یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں میس اسپیکٹرومیٹری میں۔ ایک کو کہتے ہیں الیکٹران امپیکٹ میتھڈ، ای آئی میتھڈ، الیکٹران امپیکٹ میتھڈ اور ای آئی میتھڈ۔ اور دوسرا جو میتھڈ ہے وہ ہے کیمیکل آئونائزیشن۔ یہ کیمیکل آئونائزیشن پہلا میتھڈ ہے الیکٹران امپیکٹ میتھڈ، دوسرا میتھڈ ہے کیمیکل آئونائزیشن میتھڈ۔ تو پہلے ہم لیتے ہیں میس اسپیکٹرومیٹری بائی الیکٹران امپیکٹ میتھڈ اور ای آئی میتھڈ۔ تو جنرل ریپرزنٹیشن آپ اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں کہ یہ کیپٹل ایم جو ہے وہ ایک نیوٹرل مالیکیول ہے، اور اس کو آپ الیکٹران سے بمبارڈ کرتے ہیں ای نیگیٹو سے، اور کیا بنتا ہے، یہ مالیکولر ریڈیکل کیٹائن بنتا ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہوتے ہیں، دو الیکٹران جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ دو کیسے ہوتے ہیں، ایک الیکٹران تو نیوٹرل مالیکیول سے نکلے گا، ایک الیکٹران جو اس کے ساتھ بمبارڈ کر کے کولائڈ کر رہا ہے تو وہ نکلے گا۔ اس طرح جو ہے وہ دو الیکٹران جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، ساتھ کیا چیز بنتی ہے، مالیکولر کیٹائن بنتا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کس طرح ہوتا ہے، جب آپ ایک اینٹوں کی دیوار بنی ہوئی ہو جو آپس میں سیمنٹ سے کنیکٹڈ نہ ہو، اس کو آپ نے سیمنٹ اور اس میں ریت وغیرہ ڈال کے اس کو پکا نہ کیا ہوا ہو، ایسے ہی صرف اینٹوں کو اوپر نیچے رکھا ہوا ہو، سنگل لائن اوپر نیچے بنائی ہوئی ہو،
تو پھر ایسی اینٹوں کو جب آپ کسی اینٹ سے ماریں گے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ سب سے اوپر والی کوئی اینٹ جو ہے وہ گر جاتی ہے اور ساتھ یہ اینٹ بھی گر جاتی ہے جس سے آپ اس کو مار رہے ہیں۔ تو ایسے نہیں ہوتا کہ وہ اینٹ جس کو آپ مار رہے ہیں وہ تو گر جائے، اس کی جگہ پہ یہ اینٹ ادھر رہ جائے، وہ بھی گر جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نیوٹرن مالیکیول کو الیکٹران سے بمبارڈ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ 2 الیکٹران نکل جاتے ہیں۔ ایک الیکٹران تو نیوٹرن مالیکیول سے نکلتا ہے، ایک الیکٹران جس سے آپ نے اس کو کولائڈ کیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ برکس کی دیوار بنا کے اس کو مارتے ہیں کس کے ساتھ، اس کو آپ کسی اور برک کے ساتھ مارتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ نیچے سے دیوار کے ٹاپ سے تو اینٹ نکل سکتی ہے، نیچے سے اینٹ نہیں نکلتی۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی انرجی کم ہے اور سب سے اوپر والے کی انرجی زیادہ ہے۔ تو دوسری بات کیا ہے کہ زیادہ انرجی والی الیکٹران نکلتے ہیں، زیادہ انرجی والے الیکٹران نکلیں گے نیوٹرن مالیکیول سے، بالکل اسی طرح جس طرح کہ دیوار بیکس کی وال جو بنائی ہوئی ہوتی ہے بغیر سیمنٹ کے، اس میں جو اگر اینٹ گرتی ہے تو ماریں تو سب سے اوپر والی لیئر کی کوئی اینٹ گرتی ہے، نیچے والی لیئر کی اینٹ نہیں گرتی۔ تو اس سے بھی آپ یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ ایک تو 2 الیکٹران نکلیں گے، ایک وہ الیکٹران جس سے آپ نے کولائڈ کیا ہے، ایک وہ الیکٹران جو نیوٹرن مالیکیول سے نکلا، 2 ہو گئے۔ دوسری بات کیا ہے کہ وہ ہائیسٹ انرجی الیکٹران جو ہیں وہ عام طور پہ نکلتے ہیں جب یہ الیکٹران کولائڈ کرتے ہیں۔ تو اب جب الیکٹران کی بات ہے تو 2 طرح کے الیکٹران ہو سکتے ہیں۔ یہ نیچے آپ دیکھیں کہ ایک تو شیئرڈ الیکٹران پیر ہوتے ہیں، ان کی انرجی کم ہوتی ہے اور وہ ٹائٹلی ہیلڈ ہوتے ہیں۔ ایک وہ الیکٹرانز ہوتے ہیں جن کی انرجی ریلیٹیولی شیئرڈ الیکٹران پیر سے زیادہ ہوتی ہے اور وہ اتنی ٹائٹلی ہیلڈ نہیں ہوتے کیونکہ وہ ایک ہی ایٹم کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، جبکہ شیئرڈ الیکٹران پیئرز آر اٹریکٹیڈ بائی 2 نیوکلیائی آف دی 2 ایٹمز۔ لہذا وہاں پہ جب آپ کے پاس شیئرڈ الیکٹران پیئر بھی ہوں اور لون پیئر آف الیکٹرانز بھی ہوں تو اس صورت میں وہ الیکٹران بڑی آسانی سے نکلیں گے جو کہ لون پیئر آف الیکٹران ہیں، کس کے مقابلے میں؟ ایز کمپیئر ٹو دی شیئرڈ الیکٹران پیئر۔ یہاں پہ آپ اس کی ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس ہے امونیا۔ امونیا میں ایک لون پیئر آف الیکٹران ہے جس کو ہم یہ 2 ڈاٹ سے شو کر رہے ہیں، اور نائٹروجن کے ارد گرد 3 ہائیڈروجن ہیں اور 3 ہائیڈروجن کے ساتھ 3 شیئرڈ الیکٹران پیئر ہیں۔ تو شیئرڈ الیکٹران پیئر جب آپ اس کو الیکٹران سے بمبارڈ کریں گے تو یہ دیکھیں کیا بنتا ہے، NH3 ایک الیکٹران ہے اور ساتھ ایک الیکٹران کے نکلنے سے ایک پازیٹیو چارج بن جاتا ہے۔ تو امونیا کا کیا بنتا ہے؟ کیٹائن مالیکیول بنتا ہے، امونیا کیٹائن ریڈیکل، امونیا کیٹائن ریڈیکل بنتا ہے۔ اور اگر آپ کیٹون کو دیکھتے ہیں تو کیٹون میں بھی کیا ہیں، لون پیئر آف الیکٹران بھی ہیں، 2 لون پیئر آف الیکٹران ہیں، کس کے اوپر؟ آکسیجن کے اوپر۔ ایک یہ لون پیئر ہے، ایک یہ لون پیئر، 2 لون پیئر آف الیکٹران ہیں آکسیجن کے اوپر۔ جب آپ اس کو الیکٹران سے بمبارڈ کرتے ہیں تو کیا چیز بنتی ہے؟ R2CO، اور ایک پازیٹیو چارج ہے، ایک الیکٹران کے نکلنے سے پازیٹیو چارج آتا ہے اور الیکٹران جو ہے وہ الیکٹران اپنی جگہ پہ رہتا ہے۔
اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس شیئرڈ الیکٹران پیئر بھی ہوں اور لون پیئر آف الیکٹران بھی ہوں تو پھر کون سے الیکٹران نکلتے ہیں؟ لون پیئر آف الیکٹران میں سے ایک الیکٹران پہلے نکلتا ہے کس کے مقابلے میں؟ ایز کمپیئر ٹو شیئرڈ الیکٹران پیئر۔ تو آپ کیٹون میں دیکھ سکتے ہیں کاربن آکسیجن کے درمیان کیا ہے؟ ڈبل بانڈ ہے۔ کاربن اور ایک الکائل گروپ، کاربن اور دوسرے الکائل گروپ کے درمیان شیئرڈ الیکٹران پیئر ہے، لیکن ان میں سے الیکٹران کوئی بھی نہیں نکلتا، بلکہ الیکٹران کس میں سے نکل رہے ہیں؟ لون پیئر آف الیکٹران میں سے نکل رہے ہیں، اور اس طرح آپ کے پاس کیا بنتا ہے؟ ریڈیکل کیٹائن بن جاتا ہے۔ اب الیکٹران بیم جو ہیں وہ دو طرح کے ہم استعمال کرتے ہیں، ایک لو انرجی یا 10 الیکٹران وولٹ کا الیکٹران وولٹ کا بیم ہم استعمال کرتے ہیں، دوسرا جو ہائی انرجی الیکٹران بیم از یوزڈ، ہائی انرجی الیکٹران بیم از یوزڈ، اور ہائی انرجی میں پھر آپ 70 الیکٹران وولٹ عام طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر کیا ہو کہ if the electron beam is not of too high energy تو وہ کتنا ہو؟ about 10 الیکٹران وولٹ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر مالیکولر آئن زیادہ بنتے ہیں، فریگمنٹیشن کم سے کم ہوتی ہے۔ کس میں؟ لو انرجی الیکٹران بیم آپ استعمال کرتے ہیں، یوزلی 10 الیکٹران وولٹ بیم استعمال کرتے ہیں۔ جب یہ 10 الیکٹران وولٹ یہ لو انرجی بیم استعمال کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ مالیکولر آئن زیادہ بنیں گے، فریگمنٹ آئن کم بنیں گے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مالیکولر آئن بنتے ہیں تو ان میں سے سارے اسٹیبل نہیں ہوتے ہیں۔ اب اس کا ٹائم جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے کتنا؟ 20 مائکرو سیکنڈ۔ اگر وہ 20 مائکرو سیکنڈ تک ایگزسٹ کرتے ہیں اور پھر وہ ڈیٹیکٹر تک پہنچ جاتے ہیں، ان کی سپیڈ اتنی ہوتی ہے کہ وہ ڈیٹیکٹر تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ان کا لائف ٹائم جو ہے وہ 20 مائکرو سیکنڈ سے کم ہے، 20 مائکرو سیکنڈ سے کم ہو تو یا پھر وہ ڈیٹیکٹر تک نہ پہنچ سکیں اس ٹائم میں، سپیڈ ان کی کم ہو تو پھر وہ ڈیٹیکٹر تک ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پہ اب آپ کے پاس کیا ہو گیا؟ پہلے آپ نے لو انرجی سے بمبارڈ کریں گے، لو انرجی الیکٹران بیم سے استعمال کریں گے تو کیا بنے گا؟ زیادہ مالیکولر آئن بنیں گے، کم فریگمنٹ آئن بنیں گے۔ اور اگر آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہائی انرجی الیکٹران بیم استعمال کرتے ہیں، ہائی انرجی الیکٹران بیم استعمال کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جو ہے فریگمنٹیشن زیادہ ہوگی، فریگمنٹ آئن زیادہ بنیں گے اور مالیکولر آئن کی ریلیٹیو بڑنس جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اب جو آپ کے پاس کیا ہوا؟ یو ہیو پریپیئرڈ دی مالیکولر کیٹائن، اور مالیکولر کیٹائن کب زیادہ بنیں گے؟ بائی یوز آف لو انرجی الیکٹران بیم، اور اگر آپ ہائی انرجی الیکٹران بیم استعمال کرتے ہیں تو فریگمنٹ آئن زیادہ بنیں گے۔ چونکہ آپ نے مالیکولر ویٹ معلوم کرنا ہے تو 10 الیکٹران وولٹ استعمال کریں، لو انرجی بیم آف دی الیکٹران استعمال کریں۔ پھر کیا ہوگا کہ اب آپ کے پاس آئن بن گئے، مالیکولر آئن بن گئے یا فریگمنٹ آئن بن گئے، اگر آپ ڈپینڈنگ اپان کون سے آپ نے لو انرجی الیکٹران بیم استعمال کیا ہے یا ہائی انرجی الیکٹران بیم جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔
اب جب آپ کے پاس آئن بن گئے اور ان کی لائف کتنی ہو 20 مائکرو سیکنڈ ہوگی تو وہ پھر ایگزسٹ کر سکتے ہیں اور وہ ڈیٹیکٹ ہو سکتے ہیں آگے. 20 مائکرو سیکنڈ سے زیادہ اگر ان کا لائف ٹائم ہوا تو وہ ڈیٹیکٹر میں ڈیٹیکٹ ہو سکتے ہیں، ورنہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتے، ہوں گے. تو اب اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ 20 مائکرو سیکنڈ میں ڈیٹیکٹر تک پہنچ جائیں، آئنائزیشن چیمبر سے ڈیٹیکٹر کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ٹریول کر لیں، وہ کور کر لیں. اس کے لیے جو ہے وہ کون سے استعمال کرتے ہیں. اب ایک تو ان کو ایکسلریٹ کرتے ہیں، پھر ان کو سپریٹ بھی کرتے ہیں. جو سپریشن ہوتی ہے وہ ہم 2 طریقوں سے کرتے ہیں. ایک میگنیٹیکلی ہم کرتے ہیں، دوسرا جو ہے وہ الیکٹرو اسٹیٹیکلی کرتے ہیں. جب آپ کے پاس جب آپ یہ استعمال کرتے ہیں میگنیٹک میتھڈ یا الیکٹروسٹیٹک میتھڈ فار سپریشن آف دی آئنز اینڈ ایکسلریشن آف دی آئنز، پہلے آپ کر لیتے ہیں. اس سے پہلے بینڈنگ سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں، اس کی ایکسلریشن کر لیتے ہیں. تو اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ if electron beam supplies more than exactly right amount of energy to knock out an electron to the excess energy، تو پھر کیا ہوتا ہے، جو زیادہ انرجی والے 70 الیکٹران وولٹ بیم استعمال کریں گے تو پھر وہ جو ایکسٹرا انرجی ہوگی وہ استعمال ہوتی ہے کس کے لیے، فار بریکنگ آف دی بانڈس. تو پھر فریگمنٹ زیادہ بنیں گے. ناؤ دی اسکیمیٹیکلی آپ اس کو اس طرح شو کر سکتے ہیں کہ ایک مالیکیول ہے، اس کو آپ ایکس وائی سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، ایکس بانڈ وائی. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جب بانڈ ایسے بریک ہوتا ہے، یہ ایک الیکٹران ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پازیٹیو ہے. پہلے اسٹیپ میں کیا ہوگا، پہلے اسٹیپ میں ایک الیکٹران نکلے گا اور مالیکولر آئن، یہ مالیکولر آئن ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، مالیکولر آئن ہے، یہ ایک ریڈیکل ہے اور یہ پازیٹیو ہے. تو اس کی الیکٹران بمبارڈمنٹ ہو گئی ہے اور اس سے ایک الیکٹران نکل گیا ہے. اب جب آپ یہ اس الیکٹران کو ہومولیٹک کلیویج سے ادھر شفٹ کر دیں گے تو باقی کیا رہ جائے گا، وائی پازیٹیو رہے گا، ایکس ریڈیکل پلس وائی پازیٹیو. اب یہ جو ایکس ریڈیکل ہے اور کیٹائن کیا بنے گا، وائی پازیٹیو. اونلی چارج پارٹیکل کیٹائن از most machines can be accelerated and focused by the magnetic or electrostatic field. So recorders or detectors detect, and then recorder records only the molecular ion radical and positively charged fragment Y positive, but radicals X dot or free radicals are not detected. تو جو فری ریڈیکل ہیں وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے. اب
آگے دیکھیں اس کی ریپرزنٹیشن ہم دوبارہ ایک نیوٹرل مالیکیول کو اس طرح ریپرزینٹ کرتے ہیں. ایکس ہے یہ سرکل اور یہ اس میں ایک لون پیئر آف الیکٹران ہے. الیکٹران بیم بمبارڈمنٹ کریں تو کیا ہوتا ہے، یہ اب اس میں ایک الیکٹران رہ گیا، اس میں کیا تھے 2 الیکٹران تھے، ایک نکل گیا ایک رہ گیا. تو یہ کیا چیز بنے گی، مالیکیولر آئن بنے گا، پازیٹیو ہو گیا ہے. اور اب یہ جو پازیٹیو ہے یہاں پہ آپ دیکھیں اس سے پازیٹیو کیسے بنا، الیکٹران سے بمبارڈ کیا تو یہاں پہ 2 الیکٹران تھے، یہاں پہ ایک الیکٹران ہو گیا، لہٰذا یہ پازیٹیو ہو گیا. پھر اس کی آپ فریگمنٹیشن کریں تو ایکس کیا ہو جائے گا، ریڈیکل ہے یہ، ایک ایم ہے ایک وائی ہے، یا پھر ایکس اور وائی بھی آپ لے سکتے ہیں، ایم وائی یا ایکس وائی. تو ادھر جو ہے وہ کیا بن جاتا ہے، ایکس ریڈیکل بنے گا، ایکس ریڈیکل پلس وائی پازیٹیو. تو وائی پازیٹیو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوگا کس میں، ڈیٹیکٹر میں، اور پھر ریکارڈر اس کا گراف بنائے گا. ٹپیکل result of electron impact mass spectrum for الارم کہتے ہیں کس کو، a sound or signal indicating a danger، a sound or a signal indicating a danger. تو جب ہم گھروں میں الارم بناتے ہیں تو اس میں کیا ڈینجر ہوتا ہے، اس میں یہ ڈینجر ہوتا ہے کہ ٹائم جو ہے وہ اس کا نقصان ہوگا. تو لہٰذا اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں، الارم کہتے ہیں. اگر اس ٹائم پہ ہم نہیں اٹھتے جس پہ ہم نے اٹھنا ہے تو ظاہر ہے ہمیں نقصان ہوتا ہے، تو اس کو بھی ہم سگنل اور ساؤنڈ انڈیکیٹنگ ان اے ڈینجر از کالڈ ایز الارم. تو یہاں پہ یہ جو ہنی بیز ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں، وہ بھی کمیونیکیٹ کرتی ہیں، انسیکٹ بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں. کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کچھ چیزیں بتاتے ہیں. وہ کیسے، بائی ریلیزنگ کمپاؤنڈز ود اسٹرانگ اسمیلس، بائی ریلیزنگ کمپاؤنڈ ود اسٹرانگ اسمیل. تو جب وہ اسٹرانگ اسمیل جو ہے وہ ریلیز کرتے ہیں تو باقی اس کو اسمیل کر کے سمجھ جاتے ہیں کہ وہ خاص کیا کہنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل اگر یہ ہنی بی کے ہائیو میں کوئی بھی انسیکٹ فوراً آ جائے، کوئی باہر والا انٹروڈر آ جائے، انٹروڈڈ کوئی بھی باہر سے انسیکٹ آ جائے، انٹروڈر آ جائے، فارن انٹروڈر آ جائے، بیرونی آ جائے، ایون ہنی بیز آف ڈفرینٹ ہائیوز کم، اگر وہ بھی آ جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، دی ہنی بی ریلیز این ہارمون which is called as الارم فیرومون. ایک سیکریشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیکریٹ کرتے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں، الارم فیرومونس از ریلیزڈ. جیسے ہی ریلیز ہوتا ہے تو پھر انٹروڈرز آر اٹیکڈ بائی دی ہنی بیز. ساری ہنی بیز پھر مل کے اسے کیا کرتی ہیں، اس پہ حملہ کرتی ہیں، انٹروڈر پہ. تو یہ جو فیرومون ہے، فیرومون، تو اس کو
ہارمون اس کو انسیکٹ سے الگ کر کے پھر اس کا میس اسپیکٹرم لیا گیا ہے. یہ جو ہے وہ میس اسپیکٹرم ہے کس کا؟ فیرومون. فیرومون کیا ہے؟ الارم کمپاؤنڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کے پاس ہے فیرومون. فیرومون کیا ہے؟ الارم ہارمون ہے بائی دی الارم this is an secretion of the pheromone by the insect is an alarm that a foreign intruder has intruded into our territory. تو پھر کیا ہوتے ہیں؟ all honeybees get ready to attack the intruder. اب اس فیرومون کا کیا ہے؟ فیرومون کا میس اسپیکٹرم لیا اور اس کا میس اسپیکٹرم اس طرح ہے. ایکس ایکسس پہ کیا ہے؟ ایم او ری ہے ایکس ایکسس پہ. وائی ایکسس پہ کیا ہے؟ ریلیٹیو ابنڈنس ہے. ریلیٹیو نمبر آف دی آئنس وہ وائی ایکسس پہ لیں. ایم او ری ماس ٹو چارج ریشو or simply mass of the ion is taken on the x-axis. You get this type of the mass spectrum. Here there is 5% relative abundance is present for molecular ion peak, which is 114. So the molecular formula will be C7H14O. پھر مالیکولر فارمولا آپ کہاں سے حاصل کریں گے؟ وہ بھی میس اسپیکٹرومیٹری یا میس اسپیکٹروسکوپی سے حاصل کریں گے. تو 114 پہ ایک پیک آتی ہے، 114 پہ. تو وہ پیک کس کو ریپرزینٹ کرتی ہے؟ C7H4O کو. اس کا مالیکولر ویٹ کتنا آتا ہے؟ 114. لیکن اس میں اس کے فیرومون کے میس اسپیکٹرم میں سب سے ٹالسٹ پیک، سب سے ہائیسٹ پیک آف مور اور ہائیسٹ ریلیٹیو ابنڈنس جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ کتنے پہ ہے؟ وہ 44 پہ تقریباً 43 پہ 43 پہ جب آپ ریلیٹیو ابنڈنس دیکھتے ہیں 43 کیا ہوتا ہے؟ پرسنٹ ہوتی ہے. 43 جو ہے وہ کیا ہے؟ مالیکولر ویٹ ہے فریگمنٹ آئن کا. 43 از مالیکولر ویٹ آف فریگمنٹ آئن. اب وہ کون سا فریگمنٹ ہے؟ وہ یہ فریگمنٹ ہے CO اور ادھر کیا ہے؟ CH3. یا اس کو آپ C2H3O کے طور پہ لکھ سکتے ہیں. اس کا آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. C2 کا کتنا آ گیا؟ 24 اور H3 کا کتنا آ گیا؟ اس میں 24 میں 3 ایڈ کریں 27 اور 27 میں 16 ایڈ کریں آکسیجن کے. 27 اور
16 ایکسیجن کی کریں تو کتنا 33 اور 43 ہو گیا. تو یہ 43 پہ جو پیک ہے وہ کیا ہے ہائیسٹ پیک ہے. اور جو ہائیسٹ پیک ہوتی ہے اس کو ہم بیس پیک کہتے ہیں. اور بیس پیک کی جو ریلیٹیو ابنڈنس ہوتی ہے اس کو ہم کتنا لیتے ہیں, اس کو 100 پہ لیتے ہیں. 100% اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. باقی پیکس کو اس کے ساتھ ہم کمپیئر کرتے ہیں. تو مالیکولر آئن پیک جو ہے وہ اس کی ریلیٹیو ابنڈنس کتنی ہے 5% ہے. بیس پی کی کتنی ہے 100% ہے. اب ڈفرینٹ اور فریگمنٹس ایک دو کو دیکھتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں یہ فریگمنٹ بنتے ہیں 1 2 3 4 C5H11. C5H11. تو C5H11 کے لیے یہ فریگمنٹ بنتا ہے اور یہ کتنا آتا ہے 71 پہ یہ فریگمنٹ آتا ہے. یہ 71 پہ. اور پھر جو آتا ہے کس پہ 58 پہ ایک اور امپورٹنٹ فریگمنٹ ہے. کتنے پہ 58 پہ. 58 پہ یہ فریگمنٹ آتا ہے یہ CH2 ڈبل بانڈ C سنگل بانڈ OH CH3. کاربن کا کتنا ہے 15, کاربن کا 12 اور CH3 کا کتنا کہ 15. یہ 15 اور پلس 12 15 اور 12 کتنا آ گیا 27. یہ 15 آ گیا یہ 12 آ گیا کتنا ہو گیا 27. اور یہ کتنا ہے 17. 27 اور 7 کتنا ہو گیا 34 اور 44. اور اس میں یہ ایڈ کریں 14. 44 میں 14 ایڈ کریں تو کتنا ہو گیا 44 اور 48 اور 10 58. تو یہ فریگمنٹ جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں کس میں 58 پہ. اس کی ریلیٹیو ابنڈنس زیادہ ہے, تقریباً 50% ہے جہاں پہ یہ مالیکیول موجود ہوتا ہے. تو اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایکس ایکسس پہ وائی ایکسس پہ آپ نے کیا لیا ریلیٹیو ابنڈنس اور نمبر آف دی آئن وچ آر پریزنٹ molecule relative abundance number of ions on the y axis. اور x axis پہ کیا ہے m اور e. اور اس طرح کی آپ کے پاس پیکس آتی ہیں. تو یہ اسپیکٹرم کس کا فیرومون کا. Pheromone is a compound which is released by the honeybees. It is a alarm compound in case of the danger, in case of the entry of foreign insect or foreign honeybee into the hive. Then they secrete this compound and communicate with other honeybees. وہ کیسے کمیونیکیٹ کریں
اگر اینی بیز میں اس کی اسمیل آئے گی تو باقی اینی بیز اس کو محسوس کر لیں گے کہ فارن انٹروڈر آ گئے، تو لہٰذا اس کو اٹیک کرنے کے لیے سب ریڈی ہو جائیں گے۔ تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اس کا کمپاؤنڈ ہے فیرومون، وہ اصل میں کیا ہے، وہ ہیپٹین 2 ہے، ہیپٹین 2 اب اس کا کیا بنے گا، مالیکولر آئن بن جائے گا۔ مالیکولر آئن کتنے پہ بنے گا، 114 C7H14O پہ۔ پھر اس کے فریگمنٹس بنتے ہیں، تو یہاں پہ فریگمنٹ دیکھیں، یہ 71 میں، اور پھر کیا ہے 58 میں ایک اور فریگمنٹ ادھر بنے گا۔ تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کون سا ہے، یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کون سا الیکٹران امپیکٹ میتھڈ ہے، اور اس سے کس طرح آپ اسٹرکچر بھی معلوم کر سکتے ہیں اور مالیکولر ویٹ بھی فیرومون کا معلوم کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو لو انرجی کے لیے لو انرجی بھی استعمال کر سکتے ہیں، الیکٹران بیم ہائی انرجی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر دوسری بات کیا ہے، 20 مائکرو سیکنڈ از ریکوائرڈ فار ریچنگ دی ڈیٹیکٹر۔ اگر اتنے ٹائم میں وہ ڈیٹیکٹر پہ ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ریکارڈ میں آ جاتا ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو آگے ایک ہے میس اسپیکٹرم آف میتھین۔ میتھین کو بمبارڈ کریں گے تو میتھین میں کتنا ہے، کاربن کا 12 ہے، اور آکسیجن کا ہائیڈروجن کا 4 ہے، CH4 میں۔ تو 16 پہ اس کی کیا آئے گی، مالیکولر آئن بنے گا۔ اور مالیکولر آئن یہاں پہ کیسے بنے گا، یہاں پہ ایک الیکٹران پیر میں سے الیکٹران نکلے گا، تو پھر آپ اس کا کتنے لو انرجی سے کر سکتے ہیں بمبارڈ، یا ہائی انرجی سے بمبارڈ کر سکتے ہیں، اور پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، اگر ہائی انرجی سے کریں گے پھر فریگمنٹیشن ہوگی، پھر فریگمنٹیشن سے 20 مائکرو سیکنڈ کے اندر اگر ڈیٹیکٹر تک پہنچ جاتا ہے تو پھر آپ کو وہ ایک پیک دے گا، اور اس پیک کی پھر آپ ایویڈنس کو دیکھ کے جس طرح ہم نے ایکسپلین کیا ہے ابھی، فیرومون کی مالیکولر ویٹ کس طرح معلوم کرتے ہیں، پھر اس کی اسٹرکچر کیسے معلوم کرتے ہیں، اسی طرح آپ یہ دوسری اگزامپل میتھین کی، یہ دیے ہوئے ڈیٹا وغیرہ، اس ڈیٹے کو سامنے رکھ کے آپ اس کے الیکٹران امپیکٹ میتھڈ سے اس کی اینالائزیشن اور پھر ڈیٹرمنیشن آف دی molecular weight of the compound can be determined۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک، الیکٹران امپیکٹ میتھڈ، کیسے اس سے آپ آئنز کیسے بناتے ہیں اور پھر ان کو ڈیٹیکٹ کیسے کرتے ہیں۔ اوکے دین، خدا حافظ۔